نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، تلاوت کی جانے والی آیت سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو مضمون پچھلے خطبات میں بیان ہوتا چلا آ رہا ہے، آج بھی اسی مضمون پر بات ہوگی، اور وہ مضمون ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کا، کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، اونچا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کا ذکر بلند فرمایا ہے، اور آپ کا یہ ذکر صرف دنیا میں نہیں، میدان محشر میں بھی گونجتا رہے گا۔ ہر ایک کی زبان پر تعریفی کلمات ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق۔ اتنا اونچے مرتبے والی ذات
اتنا اونچی شان والا نبی، اس کے لیے ربیع الاول کو مخصوص کرنا یا اس کے 12 تاریخ کو مخصوص کرنا، یہ نبی کی شان کے منافی ہے۔ مومن بندے کی زندگی کا ہر دن اللہ کے نبی کی یاد سے خالی نہیں ہے۔ اس کی تجارت میں بھی نبی کی یاد ہے، اس کی معاملات میں بھی نبی کی یاد ہے، اس کی شادی خوشی میں بھی، اس کی غمی میں بھی۔ کوئی بھی مومن اور مسلمان اپنے نبی کو کسی بھی معاملے میں بھلا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو قرآن مقدس میں خود بیان فرمایا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر میرے نبی کی شان کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ جس نے بنایا ہے، بنانے والے کو پتہ ہے کہ میں نے تخلیق کیسی کی ہے۔ دنیا میں بھی اگر کوئی کاریگر کوئی چیز بناتا ہے، دیکھنے والے کو وہ کتنا ہی اچھی لگے یا دیکھنے والا اس کو دیکھ کر اعتراض کرنے لگے، مگر بنانے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا چیز بنائی ہے، اور وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کی جس طرح خود تعریف کر سکتا ہے اور قدر کر سکتا ہے، اس طرح اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، رتبہ دیا ہے، آپ کی شان کو بلند کیا ہے، تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ میں نے نبی کو کیسا بنایا اور کتنا اونچا رتبہ دیا ہے۔ اس لیے شان بیان کرنی یا شان ماننی نبی کی وہی معتبر ہے جسے اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، فرمایا مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا چڑھا کر اپنے عقائد کو ہی خراب کر ڈالا کہ وہ کلمۃ اللہ ہیں، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، تو بس یہ ان کا بڑھانا بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک پہنچا دیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی قرار دے دیا۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ فرمایا، تنبیہ کی ہے، متوجہ کیا ہے کہ مجھے اس طرح نہ بڑھانا کہ میری شان بیان کرتے کرتے تم کہنے لگو کہ نور من نور اللہ ہیں، یہ تو اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ میں کون ہوں؟ وہ جا بجا قرآن میں بھی اور اپنے فرمان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ انما انا بشر، لوگوں میں بشر ہوں، مثلکم، تمہارے جیسا میں بھی بشر ہوں۔ یہ آیت سورۃ الکہف کی آخری آیت، اور بالکل اسی طرح کی آیت سورہ حامیم سجدہ جو 24ویں پارے میں ہے، اس میں بھی اس کے پہلے رکوع میں آئی ہے۔ ترجمے والے قرآن پاک میں دیکھ لینا، مثلکم، تمہارے جیسا ہوں میں، کس لحاظ سے؟ تمہارے بھی باپ دادا ہیں، میرے بھی باپ دادا، جس طرح تمہاری بھی تخلیق پیدائش کے ذریعے ہوئی، میری بھی اسی طرح ہوئی، میرے بھی چچا تایا تمہارے بھی ہیں، میرے بھی ماموں خالہ اسی طرح تمہارے بھی ہیں،
جس طرح تمہیں بھوک لگتی ہے مجھے بھی لگتی ہے، تمہیں پیاس لگتی ہے مجھے بھی پیاس ستاتی ہے، تم اگر زخمی ہو جاؤ تمہارا خون نکلتا ہے، میں بھی زخمی ہوا تو میرا بھی خون ہی بہا ہے، جس طرح تمہارا کوئی اس دنیا سے چلا جائے تمہیں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، میرا بھی لخت جگر ابراہیم جب اس دنیا سے گیا تو میں بھی اسے گود میں سلا کر اللہ کے سامنے رو رہا تھا، میری بھی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور یہاں تک فرما دیا کہ جس طرح تم بھول جاتے ہو اسی طرح میں بھی بھول جاتا ہوں، ان تمام باتوں میں تمہارے جیسا ہوں، میرا تمہارا فرق کیا ہے؟ فرمایا یوحا الیہ، میرا رابطہ میرے رب کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، اللہ کی طرف سے میرے اوپر وحی آتی ہے، تمہارے اوپر وحی نہیں آتی، اور وحی لانے والا بھی آخری بار بس میری ذات پہ ہی آتا ہے، میرے بعد کسی پر وحی نہیں آنی۔ یہ سلسلہ جس طرح نبوت کا ختم تو وحی لانے والے کا، وحی آنے کا سلسلہ بھی ختم۔ میرا تمہارا فرق یہ ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، تم میں سے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اس لیے اپنی امت کو اللہ کے نبی نے تنبیہ فرمائی ہے کہ مجھے بڑھاتے چڑھاتے یہاں تک نہیں پہنچا دینا کہ تم مجھے اللہ کی جز قرار دینے لگو کہ میں اللہ کی ذات میں سے ہوں، اللہ کے نور کا حصہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ انما انا بشر مثلکم، بہت اونچا رتبہ دیا اللہ نے میرے نبی کو۔ مقام محمود کے بارے میں گزشتہ جمعہ بات ہوئی، آپ نے سنا، شفاعت کبریٰ کا منصب اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، لواء الحمد، ہر نبی کا جھنڈا ہوگا، لیکن نبی اپنی امتوں سمیت میرے جھنڈے کے نیچے پناہ لیں گے، میرے ساتھ آ کر کھڑے ہونے کو فخر محسوس کریں گے۔ لواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں حوض کوثر کا ساقی ہوں گا، میرا حوض میدان محشر میں روز قیامت اللہ جو مجھے عطا فرمائیں گے، اور میں اپنی قوم کو اپنی امت کو سیراب کروں گا، جسے اللہ نے میرے حوض سے چند گھونٹ نصیب فرما دیے، لم یظمأ ابدا، میرے نبی فرماتے ہیں پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ آپ نے انہی مجالس میں وہ حدیث بھی سنی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے اس دن جن کو میرے حوض پر آنے سے روک دیا جائے گا۔ جب میں کہوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو، تو مجھے بتایا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں ہے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزوں کی ایجاد کر لی تھی، نئی نئی بدعات کو رواج دیا تھا۔ رواج دینا تھا نبی کی سنت کو، طریقہ اپنانا تھا نبی والا، انہوں نے وہ کام نیکی سمجھ کر کیے جو کام نہ نبی نے کیے نہ نبی نے کرنے کا حکم دیا اپنی طرف سے، کہ یہ کرنا بھی ثواب ہے اور یہ کرنا بھی ثواب ہے۔ مثلا میت ہو گئی، سوئم کرنا ہے، کیوں؟ ثواب ہے۔ چہلم کرنا ہے، 40واں، ثواب ہے۔ برسی کرنی ہے، ثواب ہے۔ کس نے کہا ہے؟ باپ دادا نے۔ ہمارے ہاں بس یوں چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کسی کی میت ہوتی ہے تو سوئم بھی ہوتا ہے، 40واں بھی ہوتا ہے، برسی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ کرنے کا حکم دیا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ صحابہ نے کیا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔
آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے باپ دادا ایسا کرتے تھے۔ بتاؤ پھر اس مقام پر آ کر آپ نے کس کا رتبہ اونچا کیا، اپنے باپ دادا کا یا میرے نبی کا؟ نبی کا رتبہ اونچا کرتے تو یہ رسومات نہ کرتے، رسمیں نہ کرتے، سنت سمجھ کر وہی عمل کرتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ رب نے جو قسم کھا کے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں رب قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ، بڑا خوبصورت نمونہ ہے۔ وہ چاہے غمی کا موقع ہو یا شادی کا موقع ہو یا تجارت ہو یا لین دین ہو یا معاملات ہوں یا اخلاق ہوں یا حتیٰ کہ کافروں کے خلاف تلوار لے کر میدان کارزار میں اترنا ہو، یہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں۔ جو میرے نبی کا طریقہ ہے وہی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کے علاوہ حسین ترین نمونہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اللہ نے اس کا پابند کیا ہے کہ میرے نبی کی تابعداری کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتے بتائیں گے کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد نیکی کے نام پر دین میں نئی نئی بدعات کو رواج دیا تھا، تو اللہ کے نبی کیا فرمائیں گے؟ ان کو معاف کر دو، چھوڑ دو، غلطی ہو گئی ہے ان سے۔ نہیں بھائیو، اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن، دور کرو ان کو، دفع کرو، لے جاؤ ان کو۔ کہاں؟ جہنم کی آگ میں۔ یہ اس لائق ہی نہیں جنہوں نے نبی کی سنت، طریقے، رسم رواج کو رواج نہیں دیا، اس کو حقیر سمجھ کر اپنے باپ دادا اور اپنے مولوی اور اپنے ملا اور پیر اور انہی کے طریقے کو اپناتے ہوئے اس کو رواج دیا، اس کو اچھا سمجھا۔ لے جاؤ ان کو، آج یہ محروم رہیں گے میرے حوض سے، ان کو سیراب نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خوش نصیب کچھ ایسے بھی ہوں گے، قبروں سے اٹھیں گے، اللہ فرشتوں کو فرمائیں گے جنت سے تولیے لے کر آؤ، ان کے جسم کی مٹی کو صاف کرو۔ اتنا بے ذوق ہو کر بھی نہیں بیٹھا کرو، ذوق پیدا کرتے ہوئے۔ یہ جملہ ایسا تھا کہ زبان پر کیا لفظ آتا ہے۔ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے، ان کے جسم کی مٹی صاف کرنی ہے۔ کون ہیں یہ؟ فرشتے رگڑ رگڑ کر مٹی صاف کریں گے، سر سے لے کر پاؤں تک۔ کہیں گے یا اللہ، پیشانی اور ناک کی مٹی صاف نہیں ہو رہی، پاؤں کی مٹی صاف نہیں ہو رہی، ہم نے بڑی کوشش کی ہے۔ اللہ فرمائیں گے تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ عام جگہ کی مٹی نہیں ہے، یہ میرے ڈیرے کی مٹی ہے، یہ نہیں اترے گی، میں اس کو آج روشن کروں گا۔ یہی ہیں وہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اذان کی آواز سنی، اذان کی آواز سن کر اذان کا جواب دیا، نہ اذان کے بعد پھر دعائے وسیلہ پڑھی، فرمایا میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس بندے کے لیے شفاعت کروں گا کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ اب اس کے کئی مفہوم ہیں اذان کا جواب دینے کے۔ جواب یہ بھی ہے کہ اذان سن کر، کیونکہ اذان میں ہے دعوت، اللہم رب ہذہ الدعوہ، یہی دعا ہے نا اذان کے بعد کی، اے اللہ اے رب اس دعوت کے، وہ دعوت کون سی ہے؟ اذان۔ کس بات کی دعوت دی گئی ہے؟ نماز کی۔
اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ہی دعوت ملے تو پھر اس پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر میں آ جائے، یہ ہے اذان کا جواب دینا۔ ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے، اور اس کی وضاحت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے، احادیث میں ہے، کہ جیسا مؤذن کہتا جائے ویسا تم بھی کہتے جاؤ۔ اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور تم نے کیا کہنا؟ یوں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم نے بھی کہنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر یہ عمل اچھا ہوتا، خوبصورت ہوتا، نیکی ہوتا، ثواب ہوتا، اللہ کے نبی چھپاتے یا بتاتے؟ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، منبر رسول پہ ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کسی بھی حدیث میں اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ فرمایا کیا ہے کہ اس کا جواب جس طرح مؤذن نے کہا تم نے بھی کہنا ہے، اور ساتھ میں ہم کہیں گے صلی اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ اسی طرح کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، سننے والا بھی کہے گا اور ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخیل ہے وہ شخص، دوسرے لفظوں میں آپ کنجوس کہتے ہیں اس کو، جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ یہاں پر بھی وہی بات آ گئی، اگر یہ عمل بھی ثواب ہوتا تو اللہ کے نبی ضرور فرماتے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ انگوٹھے نہ چومے۔ نہیں، کیا فرمایا؟ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، ایسا شخص کنجوس ہے، بخیل ہے، اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں۔ دیر بھی نہیں لگتی، زبان پہ ذہن پہ بوجھ بھی نہیں بنتا، وقت بھی نہیں لگتا، سیکنڈ لگتا ہے۔ فرمائے ایک دفعہ تم کہو 10 مرتبہ اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، اس وقت تم نے یہ نہیں کہنا کہ حی علی الصلاۃ، کیونکہ مؤذن کہہ رہا ہے آؤ نماز کے لیے۔ حی علی الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ اور آگے سے تم بھی کہو گے حی علی الصلاۃ کہ آؤ ادھر آؤ نماز کے لیے، نہیں، مؤذن جہاں کھڑے ہو کر بلا رہا ہے ہم نے وہاں جانا ہے۔ جواب کیا ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اصل میں ہم اس جملے کو بھی نہیں سمجھتے نا، اس کا مفہوم نہیں پتہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم تو صرف شیطان بھگانے کے لیے یہ پڑھتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت، گناہوں سے بچنے کی قوت الا باللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ اے مؤذن تو نے کہا آؤ نماز کے لیے، میں نماز کے لیے جاؤں گا تب جب میرا اللہ مجھے توفیق دے گا، میں بے نمازی ہونے کے گناہ سے بچوں گا تب جب میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح۔ مؤذن نے کہا آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی بھی تب ملے گی الا باللہ جب اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ ہوگی۔ فرمایا اس وقت بھی تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تم نے بھی یہی کہنا ہے۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ، تم نے بھی کہنا ہے لا الہ الا اللہ۔ فرمایا یہاں تک جب مؤذن پہنچ گیا، اب جس شخص نے درود پڑھا، بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ فوراً دعا شروع کر دیتے ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، ایسا نہیں، پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ بلکہ یہاں پر میں آپ کو کچھ چیزیں تجربے کی ہوتی ہیں،
عملی طور پر کچھ نسخے بندہ استعمال کرتا ہے، ان کی افادیت اور فائدے کا پتہ چلتا ہے۔ جس شخص کی دلی تمنا ہو، آرزو ہو کہ اللہ مجھے حج کروائے، کون ہے آپ میں سے جس کی یہ تمنا نہ ہو؟ کوئی ہے؟ ہر ایک کی یہ تمنا ہے نا کہ اللہ کیا کروائے، لیکن ہر ایک کی حیثیت نہیں ہے، مالی لحاظ سے طاقت نہیں رکھتا۔ مومن کی تمنا ضرور ہے کہ اللہ مجھے حج کروائے، اور کرواتا بھی اللہ ہی ہے، اور وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ خاندان کنبہ قبیلہ بھی نہیں دیکھتا، وہ غریب یا مالدار کو بھی نہیں دیکھتا، بس جو اس کی نظر کرم میں آ جاتا ہے اللہ اس کو وہاں پہنچا دیتے۔ ایک بندہ اللہ سے مانگ رہا تھا نا کہ یا اللہ مجھے حج کروا، یا اللہ اپنے گھر بیت اللہ تک پہنچا دے۔ دوسرے بندے نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا چھابڑی لگاتا ہوں، مزدور ہوں۔ کہنے والے نے کہا لگاتے چھابڑی ہو، کہتے ہو حج کے لیے جاؤں؟ اگلا جملہ سناؤں گا تب جب آپ میرے ساتھ وعدہ کریں گے کہ بے ساختہ آپ کی زبان پر سبحان اللہ آئے گا۔ حج کی دعا کرنے والے نے کہا چھابڑی میں لگاتا ہوں، میرا رب چھابڑی نہیں لگاتا، میں چھابڑی لگاتا ہوں، میرا رب نہیں لگاتا، وہ جب چاہے گا مجھے وہاں پہنچائے گا۔ جو شخص اذان کی آواز سننے کے بعد درود پڑھے، درود پڑھنے کے بعد تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھے، ہر اذان کے ساتھ یہ کرے، انشاءاللہ اللہ غیب سے اس کے لیے حج کے جانے کے اسباب بنا دیں گے۔ میں نے فری میں آپ کو اتنا بڑا وظیفہ بتا دیا، کوئی فیس نہیں لی میں نے، میری فیس یہ ہے کہ آپ سب انشاءاللہ جائیں گے حج کے لیے اور میرے لیے دعا کریں گے۔ دعائے بعد الاذان اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ۔ آگے الفاظ جو حدیث پاک کے ہیں وہ ہیں وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ وعدتہ تک ایک حدیث پاک میں ہے انک لا تخلف المیعاد، دوسری حدیث میں ہے، درمیان میں جو آپ نے اضافہ شدہ الفاظ سن رکھے ہیں والدرجۃ الرفیعہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یہ اللہ کے نبی کے اور صحابہ کے سکھائے ہوئے کلمات نہیں ہیں، یہ وہی ویلڈنگ ہے، پیوند کاری ہے، اپنی طرف سے الفاظ بنائے گئے ہیں۔ اچھے اور خوبصورت الفاظ وہی ہیں جو میرے نبی کی مبارک زبان سے نکلے۔ جس کو نبی پہ اعتماد نہیں ہوگا وہ اپنی طرف سے اچھے سمجھ کر الفاظ بیچ میں داخل کرے گا، ورنہ جس کو نبی کی ذات پہ اعتماد ہے اس کے لیے نبی والے الفاظ کافی۔ جملے آئے ہیں بھی، اس کو کہتے ہیں دعائے وسیلہ۔ اذان کے بعد کی دعا کو کیا کہتے ہیں؟ دعائے۔ اس میں دو چیزیں مومن بندے کو اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ تم نے میرے لیے مانگنی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں جس شخص نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھی، اصل میں تو دعا پڑھنا نہیں ہوتا، دعا تو مانگی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ مانگ کیا رہا ہے؟ کہتا ہے آت محمدًا الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور مقام محمود۔ مقام محمود وہی ہے جس کے بارے میں گزشتہ جمعہ آپ نے سنا
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عرش کے پائے کے ساتھ جا کر میں اللہ کی حمدیں کروں گا سجدے کی حالت میں۔ بندہ مومن اذان کے بعد یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے نبی کو اس مقام پہ پہنچا۔ اور وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک مقام ہے جو جنت میں سب سے اونچا مقام ہے، سقفہ عرش الرحمن، بخاری شریف۔ فرمایا جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، یعنی اس سے اونچا مقام اور کوئی ہے ہی نہیں۔ جنت الفردوس کا وسط سب سے اونچی چوٹی، اس کی بلندی وہ ہے مقام وسیلہ۔ حضور فرماتے ہیں وہ صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اونچا مقام اللہ صرف مجھے ہی عطا فرمائیں گے۔ میرے امتیوں، تم نے بھی اللہ سے میرے لیے وہ مقام وسیلہ مانگنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ میرے لیے اللہ سے وہ مقام وسیلے کی درخواست کرنی ہے کہ اے اللہ آت محمدن الوسیلہ، عطا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ۔ وسیلہ جگہ کا نام ہے، مقام کا نام ہے، جو کہاں پر ہے؟ جنت میں ہے، اور جنت کا بھی سب سے اونچا درجہ ہے، اس سے اوپر بس اللہ کا عرش ہے، کسی اور کا مقام نہیں، ملے گا صرف ایک بندے کو۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ مجھے عطا فرمائیں گے، میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اس مقام پر پہنچا۔ میری ساری امت کے لوگوں، تم بھی ہر اذان کے بعد میرے لیے اللہ سے وہ مقام وسیلہ مانگو۔ اگر تم یہ کرتے رہے وجبت لہو شفاعتی، جس شخص نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا میرے اوپر واجب ہے کہ میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اب نبی کی شفاعت چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ اذان کا جواب دینا ہے، اذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ مومن اذان کا جواب بھی دے، اذان کے بعد کی دعا بھی مانگے اور نماز نہ پڑھے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا کرتا ہے وہ اللہ رسول کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن اللہ رسول کو کوئی دھوکہ نہیں دے رہا، خود اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اذان کا جواب دے کر تقاضا کیا ہے کہ اگلے قدم کسی اور کام کی طرف نہیں، اللہ کے گھر کی طرف اٹھے، کیونکہ یہ رب کا گھر ہے، اللہ کا ڈیرا ہے، اللہ کی رحمتوں کا بسیرا ہے۔ یہاں پر آ کر سجدہ ریز ہونے والوں کے لیے وہ اعزاز ہوگا میدان محشر میں جس کا میں نے تذکرہ کیا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے تولیے کپڑے جنت سے لے کر آؤ، میرے بندے ابھی ابھی قبروں سے نکل آئے ہیں، ان کے جسموں پر جو مٹی لگی ہے اس کو کھرچ کھرچ کر صاف کرو۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ ان کے پاؤں پر، ان کی پیشانی پر، ان کی ناک پر مٹی کے ایسے نشان ہیں رگڑنے سے بھی صاف نہیں ہو رہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ وہ ہیں جنہوں نے اذان کا جواب دیتے ہوئے میرے گھر میں آئے تھے، سجدہ ریز ہو گئے تھے، یہ میرے گھر کی، میرے ڈیرے کی لگی ہوئی مٹی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں سے صاف نہیں ہونے والی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محشر کے میدان میں میرے حوض کے سوا پانی کوئی نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سوا سایہ کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا کچھ خوش قسمت وہ بھی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے کہ بھئی تم دھوپ میں نہیں کھڑے ہو، یہاں تمہارے پاؤں جل لیں، جسم پر لباس ہے نہیں، سایہ کوئی اور ہے نہیں، فرشتوں کو اللہ حکم دے گے ان کو تو لے آؤ میرے عرش کے نیچے، سائے میں آ جائیں گے۔
ہر بندہ مومن یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ مجھے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے اس دن جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں۔ کچھ صفات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا جو بھی مومن اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لے اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ حاکم عادل، عدل کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا حکمران، اب تو تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گا، پوری روئے کائنات میں چلے جائیں، کہیں اپنی پارٹی کا لحاظ، کہیں قومیت کا لحاظ، کہیں برادری کا لحاظ، کہیں خاندان کا لحاظ، واہ حاکم تیرے فیصلے تو کرے یا تیرے خاندان کا یا تیری پارٹی کا کوئی کرے وہ تو بچ جائے گا، دوسرا کوئی بھی اگر کرے یا جس نے کیا بھی نہ ہو اس کی خیر نہیں۔ فرمایا حاکم عادل، پہلے نمبر پر اس کا نام لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے عادل کیا ایسا حکمران اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عادل نہیں تھا، روم والوں نے اپنے قاصد بھیجے جو اپنے ملک، اچھا یہ رومی فارسی، فارس والے روم والے اس وقت کی سپر طاقت تھے، لیکن حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ اپنے ملکوں میں کانپتے تھے۔ قاصد بھیجے جاؤ اس عمر کا حال احوال تو معلوم کر کے آؤ۔ قاصد آئے مدینہ میں، ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے، کیونکہ وہ تو ایک تصور قائم کیے ہوئے تھے نا کہ اتنا بڑا بادشاہ عمر، کتنا بڑا اس کا محل ہوگا، بہت ساری فوج ہوگی، باڈی گارڈ ہوں گے، پہرا لگا ہوگا، پتہ نہیں وہاں تک ہم پہنچ بھی سکیں گے یا نہیں۔ یہاں آ کر پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کون سا بادشاہ، ہمارا تو کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں، کیونکہ مسلمانوں کے ہاں تو تصور تھا امیر المومنین، بادشاہ نہیں۔ اور رہا محل، کون سا محل، سب کے ایک جیسے گھر ہیں دیکھ لو۔ انہوں نے کہا اچھا تمہارا بڑا کون ہے؟ اچھا بڑے کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے امیر ہیں، ہم مومنوں کے امیر ہیں حضرت عمر۔ انہوں نے کہا ہم انہی کی بات کر رہے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں ہم، ان کا دربار کہاں لگتا ہے؟ انہوں نے کہا دربار کہاں، عمر کا پوچھتے ہو؟ عمر اس وقت صدقے کے اونٹ چرانے کے لیے گیا ہوا ہے۔ وہ جو زکوٰۃ میں آتے تھے نا اونٹ، نقدی روپیہ پیسہ نہیں ہوتا تھا، جانوروں میں جو زکوٰۃ ہے، اتنی بکریوں پر اتنی بکریاں زکوٰۃ میں دینی ہیں، جس طرح آپ 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طرح جانوروں کی زکوٰۃ، اور اسی طرح پھر غلہ جات میں۔ تو وہ جو اونٹ آئے ہوئے تھے صدقے کے زکوٰۃ کے، ظاہر ہے ان کو کھلانا پلانا تو تھا، ان کی حفاظت، ان کا کھلانا پلانا وقت کا حاکم امیر المؤمنین عمر۔ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں۔ ان کو اور زیادہ حیرت ہوئی رومیوں کو، جب وہاں اس مقام کی طرف اس وادی میں پہنچے تو دیکھا کہ پھیلے ہوئے ہیں، اونٹ چر رہے ہیں، ایک شخص کھجور کے درخت کے سائے میں، اور کھجور کے درخت کا سایہ ہوتا ہی کتنا سا، ایک چارپائی جتنا بھی نہیں، کھجور کے سائے کے نیچے ننگی زمین پر پتھر کا تکیہ بنائے بے خبر سو رہا ہے۔ اب یہ دونوں یہاں تک تو پہنچ گئے،
آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کیا یہی ہو سکتا ہے ان کا امیر المومنین عمر؟ ہمارے ہاں تو مائیں اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے نام لیتی ہیں عمر کا۔ بس ان کی آپس کی گفتگو سے حضرت عمر بیدار ہوئے، دیکھا، پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس کا پوچھنا چاہتے ہو؟ بتایا گیا۔ عمر کی تلاش میں فرمایا انا عمر، میں ہی ہوں عمر۔ تو بے ساختہ ان کی زبانوں سے نکلا، عمر تو نے اس قدر عدل قائم کیا ہے اور انصاف قائم کیا ہے، آج بغیر پہرے داروں کے بے خبر سکون کی نیند سو رہا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو محلات میں فوجوں کی نگرانی میں بھی نیند نہیں آتی، سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ جب انصاف نہیں ہوتا اللہ سکون چھین لیتے ہیں۔ سکون، اور سکون تو ہے ہی اللہ کی یاد میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جملہ الا اللہ خبردار کرتے ہیں، الا، ارے سنو، توجہ سے سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے ہی دلوں میں اطمینان اور سکون آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عادل حکمران کا نام لیا۔ دوسرا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ نوجوان پوری توجہ کریں گے، بوڑھے بھی محروم تو نہیں رہ سکتے، لیکن زمانہ ان کا گزر چکا ہے۔ حضور فرماتے جس نوجوان کی پرورش بود و باش اللہ کی عبادت میں گزری، یعنی نوجوان ہے، بس نوجوانی سے ہی نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی ہے، اللہ کی یاد کرنے والا بھی ہے، ایسا نوجوان۔ ورنہ نوجوانی ہی تو ہوتی ہے نا، جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ انسان بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہی نوجوانی کی حالت میں ہوتا ہے، بے خبری کا زمانہ ہوتا ہے، آگے کے حالات کا نہیں پتہ ہوتا، بڑوں کا شفقت کا سایہ بھی ہوتا ہے، سر پہ ہاتھ بھی ہوتا ہے، بہت کچھ انسان بہک جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو نوجوان جس کی بود و باش، جس کی اٹھان ہی اللہ کی عبادت میں ہو رہی ہے، ایسے نوجوان کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تیسرا وہ خوش نصیب ہوگا یہ جن کے چہروں کی مٹی بھی فرشتوں سے صاف نہیں ہو رہی تھی، میدان محشر میں فرمایا اللہ اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جو ایک نماز پڑھ کر جب مسجد